السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ خوشخبری تو بہت بڑی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ خوشخبری ہے جو لانگ ٹرم ہوا کرتی ہے، جو پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو خوشحالی کی طرف لے جانے والی اور جذباتی طور پر مضبوط کر دینے والی، ایموشنلی ریلیکس کر دینے والی خوشخبری ہے۔ وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیاسی خوشخبری ہے، اور لیکن اس سے پہلے دو تین بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ کرنا بڑی ضروری ہیں۔ جو لوگ میری ویڈیوز کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے نوٹس میں لے کے آتا ہوں، جو کوشش کرتا ہوں کہ میں تجزیہ کر پاؤں، وہ چیزیں جب درست نکلتی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور کڑی آ کر ملتی ہے تو پھر وہ ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور مجھے بھی ذرا بیان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اپنے ویلاگز میں اور اپنی تحریروں میں بھی لکھتا رہا ہوں کہ عمران خان بہانہ، فوج نشانہ۔ وہ پھر ایک بات سے درست ثابت ہو رہی ہے۔ لوگ اس کو کوئی اور زاویہ دے رہے ہیں، میں اسے کوئی اور زاویہ دے رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سے بھی پہلے میں ایک اور اہم بات، اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ اور پھر آخر عمران خان کے منہ سے نکلا ہے کہ پنجاب میں دھاندلی کون کرنے جا رہا ہے اور سارا کچھ مینج کون کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ نام ہیں جن کے بارے میں یہ ایک طرح سے انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ ان کا نام نہیں لینا، ان کی بات نہیں کرنی، ان کو سامنے نہیں لانا۔ یہ ہمارے گمنام ہیروز ہیں۔ یہ پردے کے پیچھے رہ کے، سکرین کے پیچھے رہ کے، بے نام رہ کے اپنے وطن کی خدمت کرتے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وطن کے لیے دن رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جانیں تک فدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے، ان کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے تاکہ دشمن جو ہے وہ ان کو شناخت نہ کر پائے یا ان کو پن پوائنٹ نہ کر پائے، اور یہ اپنے فرض کی ادائیگی کو پوری خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے رہیں۔ لیکن اب اس سیاست کا کیا کریں، اس خاص طور پہ گھٹیا سیاست جو ہے اس کا کیا کریں، پھر نوکری کی مجبوریوں کا کیا کریں، پھر انٹرنیشنل پریشرز کا کیا کریں کہ جن کی وجہ سے یہ ہمارے گمنام ہیروز کو ایسے ایسے کاموں میں الجھنا پڑتا ہے، مجبوراً آنا پڑتا ہے، اور اپنی نوکری کے لیے، اپنے آفیسرز کی جو حکم کے، ان کی جو حکم احکامات ہیں ان کی بجا آوری کے لیے، اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے ایسے کاموں میں آلودہ ہونا پڑتا ہے جو ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتے، جو ان کے رولز میں شامل نہیں ہوتے، ان کے ایس او پیز میں شامل نہیں ہوتے۔ لیکن جب حکم آ جاتا ہے تو پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے، ڈیوٹی بن جاتی ہے، وہ رولز بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں بڑے ایک دکھے دل سے بتا رہا ہوں کہ ابھی میں ایک ویلاگ سن رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا، کسی یوٹیوبر نے، کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے اور دراصل حکومت چلا کون رہا ہے، اور شہزادے حمزہ شہباز شریف کو تحفظ کون دے رہا ہے، اور جو پولیس اور دیگر ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہی شخص جو ہے وہ دھاندلی کا پورا پلان کر رہا ہے۔ پھر ایک اور میں نے ویڈیو سنی، اس میں انہوں نے نام بھی لے دیا ان کا۔ پھر عمران خان نے کہا، جس طرح بریگیڈیئر رانجھا نے کیا تھا نواز شریف کے دور میں، اسی طرح اب ایک اور شخصیت ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر فواد چودھری کے حوالے سے بتایا گیا مبینہ طور پر کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پوسٹر لگائیں گے اس شخص کے، اور اس کے ادارے کے پوسٹر لگائیں گے، اور یہ اس سے مجھے یعنی خوشی نہیں ہوئی، میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ آخر ہمارا جو وطن ہے، اس کی جو ریاست ہے، ریاستی نظام ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کو جتنا باوقار ہوگا اتنا ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو خوشحالی، استحکام، تحفظ، ساری چیزیں ملیں گی۔ جب یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی خرابی کو دور، اول تو آج تک دور کوئی نہیں ہوئی، خراب ہی ہوئی ہیں زیادہ، اور دور کرنے کے لیے پھر وہ جو ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کے بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ان کوششوں کے بھی، کیونکہ ان میں بھی خون ریزی ہے، ان میں ہولناکی ہے، خوفناکی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے عدالتی کمیشن بھی بن جاتے ہیں،
لیکن بعد میں کہیں جا کے وہ رپورٹس کو، ان کیسز کو جو ہے وہ فائلوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی وہ پبلک نہیں کیے جاتے۔ اس سے جو تاثر ایک عام ملتا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے ایسی قوتوں کا ہاتھ نکل آیا ہوگا جن کا نام لینا جو ہے وہ نہیں لیا جاتا، جن کا نام اور جو مناسب نہیں ہوتا یا قانون نہیں ہوتا ہوگا، کوئی ایسا کوئی چیز ہوتی ہوگی کہ جو سامنے نہیں آتے، یا طاقتور اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں جن کو خود ڈیلائن لگاؤ ہمارا نام نہ ہے۔ مثلا واقعہ ماڈل ٹاؤن سب کے سامنے ہے، 114-15 بندے زخمی ہوئے، 10-12 لوگ وہاں پہ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد عدالتی کمیشن بنا، فیصلے ہو گئے، اس کے بعد وہ رپورٹیں جو ہے وہ ٹھپ کر دی گئی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ابھی عمران خان نے 25 شاید مارچ تھی اس کو کال دی تھی جب، تو یہ اپریل تھی، 25 اپریل ہو گئی جو پہلا جس میں یہ تشدد ہوا ہے، تو اس میں ایک آڈیو کال لیک ہو گئی کہ جس میں کوئی آدمی کسی پولیس افیسر کو حکم دے رہا ہے کہ 2-3 بندے گرانے پڑیں تو گرا دو، ان کو یہ کرو وہ کرو، تشدد کرو، یعنی کوئی وہ آدمی جو پولیس کا آدمی نہیں ہے اور حکم دے رہا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں چونکہ پہلے بہت تواتر سے سامنے آ گئی ہیں، اس لیے اب یہ جو چیز ہے یہ جڑ گئی ہے۔ پھر باہر سے کسی ویلاگر نے ان کا نام لے دیا، وہ جگہ کا نام لے دیا جہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ جو جتنا بھی اس وقت دھاندلی کے اور جوڑ توڑ کے منصوبے بن رہے ہیں لاہور کے اندر، وہ ان کا نام بھی لے دیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی جب چیزیں سامنے آئیں تو اگر غلط ہوں تو ان کی تردید کر دی جائے، درست ہوں تو پیچھے ہٹ جایا جائے، چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بڑی کاز جو ہے، بڑا مقصد جو ہے، ملکی استحکام، اداروں کی سلامتی، اداروں کی ریپیوٹ، اداروں کا امیج، وہ سلامت رہنا چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹے موٹے کسی کو جتوانا، کسی کو ہرانا، یہ جو سیاستدان ہے یہ وہی ہے نا جن کے بارے میں سب کو بتایا گیا کہ چور ہے۔ اب تو یہ بات بھی عام ہو گئی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیں تیار کیا تھا ذہنی طور پہ کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، لٹیرے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ان لوگوں کے لیے، جب ہمارے مقدس ادارے، میں تو ان کو ہمیشہ مقدس سمجھتا ہوں، ہمارے وہ مقدس لوگ قابل احترام، وہ جب وہ پیچھے آئیں گے اگر اس میں، یا ان کے نام بھی آئیں گے، تو یہ تو پھر نہ تو میرے خیال میں ملک کی استحکام ہے، نہ حب الوطنی ہے، اور نہ اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی ہے۔ وہ پھر یہ نہیں ہے، یہ پھر کچھ اور ہی کوئی کام کوئی ہو رہا ہے، کوئی جس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ اب انہوں نے کیا کہہ دیا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ جی اگر وہ شخصیت جو ہے اس دھاندلی سے باز نہ آئی تو اس کے پوسٹر لگیں گے۔ یہ بہت ایک خوفناک بات ہے کہ مثال کے طور پہ 2, 4, 5, 10 لاکھ پوسٹر لگ جائیں لاہور میں یا باہر کے شہروں میں، کہ وہ تصویر کے ساتھ آ جائے اور وہ سارا ادارے کا نام آ جائے، تو وہ کتنا ایک خوفناک بات ہوگی۔ میں تو اس کو کبھی بھی اپروو نہیں کروں گا، اس کو دونوں طرف یہ جو ہے یہ کام، پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہ ایسا کرے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موقع ہی نہ کسی کو دیں کہ کوئی پوسٹر لگائے۔ اگر آپ موقع نہیں دیں گے پھر کوئی پوسٹر لگائے گا تو وہ قانون کی زد میں آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو دھمکی کی حد تک رکھیں، عملی جامہ نہ پہنائیں۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ پوسٹر نہ بھی چھپے تو وہ جو 80 لاکھ اور 1 کروڑ 1.25 کروڑ ایکسپیٹریٹس پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، جن میں لاکھوں ایکٹیوسٹ ہیں پولیٹیکلی، جو عمران خان پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر 1 لاکھ سے 2 لاکھ بندوں نے ٹرینڈ چلا دیا تو وہ پوسٹروں سے بڑا ہو جائے گا۔ وہ پوسٹر تو لاہور میں کوئی دیکھے گا نا، اس کے بعد وہ تو پوری دنیا دیکھے گی۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا جو میکنزم ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اس کی جو چیزیں ہیں ڈائنامکس چینج ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت وہ اخبار نوائے وقت جنگ نہیں ہے کہ آپ نے فون کر دیا خبریں رک گئیں، پی ٹی وی نہیں ہے یا جیو یا ایئر وائی یا 2-4 چینلوں کو آپ نے کہہ دیا نہ کرو۔ یہ تو ایک طرح سے باندر قلعہ ہے، یہ تو باندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہوئی ہے۔ وہ ایسا بندہ، مثلا ایک 7ویں فیل بچہ کوئی بیٹھا ہوگا بھولا بھالا، اور وہ کوئی سائیکل کی دکان ہے پنچر، جس کو کوئی سیاسی شعور بھی کوئی نہیں، جس کو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں، جس کے اندر خاص طور پہ احساس ذمہ داری نہیں، لیکن عمران خان سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے ایسے ہی کوئی پوسٹ آ جائے گی، ماں بہن کی گالیاں دے کے کھڑکا دے گی۔ ان کس کو آپ پکڑیں گے، کس کو آپ روکیں گے؟ اور سوشل میڈیا آپ کے
ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے، ان لوگوں کا ٹول ہے، ان لوگوں کا انجن ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج بدنام ہو، پاکستان کے ملک کی بدنامی ہو، یہ ملک کمزور ہو، فوج کمزور تر ہو، اور یہ ہم اس پر جو ہے نا مسلط ہو جائیں، غلبہ ڈالیں۔ وہ اس کو نہیں روکیں گے، اس کو کوئی سوشل میڈیا روکنے والا نہیں ہے۔ اس کو وہاں وہ کسی نے آپ کی جس جو ٹویٹر ہے یہ خریدنے کے لیے اس نے کوئی $50 ٹریلین کا خرید لیا ہے ایک بندے نے، ٹویٹر جو ایلن نے، تو ادھر ہمارا تو ہم تو 6 ارب ڈالر کے لیے ہم تو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے ہماری اوقات یہ ہے، اور وہ جب ایک ایسے بٹن دبا دیں گے کسی ایک چیز کو، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں ہمارے حوالے سے جتنی نیگیٹو چیزیں، جو ہماری سوشل نارمز پر، ویلیوز پر حملہ کرنے والی چیزیں، کیوس پیدا کرنے والی چیزیں، ان کو وہ ہوا دیتے ہیں، انتشار والی چیزیں وہ وائرل کرتے ہیں یوں۔ میں یوٹیوبر ہوں پرانا، مجھے پتہ ہے، تو اس لیے وہ تو یوں ایسے جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک کام آگے ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کرے اس سے آپ سب لوگ بچ جائیں۔ دوسری جو میں تو ایک بطور صحافی، ایک بطور شاعر، ادیب، اس ملک کا شہری، پاکستان کے ترانے لکھنے والا، افواج سے محبت کرنے والا، عمران خان کو چاہنے والا، کیونکہ وہ ایک محب وطن آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، آنیسٹ ہے، پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے، اور جب غلطی کرتا ہے تو میں سب سے پہلے میدان میں چھلانگ لگا کہتا ہوں یہ غلط ہو گیا، یہ اسلامی ٹچ جو اس نے کان میں کیا کہا ہے غلط، میں پہلے شور مچا دیتا ہوں، کیونکہ میری پرائرٹی میرا وطن ہے، میرے ملک کے لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ باقی جو اس سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا۔ ایک جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اور خطرناک بات، اور آخر میں خوشخبری سناؤں گا، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب اپنے اس کی طرف عمران خان کے تابڑ توڑ حملے اس کی طرف گئے ہیں، بائیڈن صاحب کی طرف اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف، تو پہلے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ان لوگوں کو آگے کیا، اور ویڈیوز وائرل انہوں نے شروع کر دی کہ یہ بریگیڈیئر رانجھا اور وہ کوئی اور ہے صابر، کوئی اس طرح کا بھی ہے، کوئی صابر نامی آدمی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آگے بھی کوئی اس کا نا صوفی کہ اس طرح کا کوئی ہے صابر، اس کا نام، اور اس طرح کی نا آڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ جی وہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور یہ جو ٹولہ ہے یہاں پہ موجود جو ہے سسلین ٹولہ جو ہے، جو بظاہر سیاستدان ہے اور بڑے بڑے پیسے ہیں ان کے پاس، منی لانڈرنگ وغیرہ، یہ وہ سارا کام یہ کرتے ہیں، اور خاندانی طور پر قابض ہیں اپنی، میں ہوں گا، پھر میرا بچہ ہوگا، پھر اس کا بچہ، پھر اس کا بچہ، پھر بیٹی، پھر یہ لوگوں کو انہوں نے آگے لایا۔ اس کے بعد کہا بھی ابھی ہمیں بچاؤ، اپنے اوپر لو۔ تو خرم دستگیر کا جب یہ 2-4 ویڈیوز سے کام نہیں نہ بنا، یعنی کہ آڈیو وہ کر رہے ہیں، ویڈیو 1-2 جو امریکی فنڈنگ پہ یا امریکی آپ کہہ لیں کہ انفلوئنس میں جو کر رہے ہیں، یہاں پہ کچھ چینل ہیں یوٹیوب کے، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت چاہ کیا رہے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے ناکام ہو گئے وہ سارے یہ پروپیگنڈا کو، جو پروپیگنڈا نہیں، امریکہ پر عمران خان کی یلغار کو اور ایڈمنسٹریشن جو ہے بائیڈن کی، اس کو جب پریشر آیا ہے تو اس نے کہا اپنے اوپر لو، ایکٹیو ہو جاؤ، یہ پاکستان کے اپنے لوگوں پر پڑے مدعا، میرے اوپر نہ آئے۔ وہ جب ناکام ہوئے تو خرم دستگیر صاحب کو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لانچ کیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا سمجھدار انسان ہے، اتنا غیر ذمہ دارانہ وہ نہیں بیان دے کہ اپنے اوپر کلہاڑی مار لے، لیکن آگے جو ہے نا وہ ہیں 6 چھکے لگانے والے۔ انہوں نے اس کی بات کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ تو مان گیا ہے، یہ تو کس طرح کا جرنل، یہ پھر کون سا آرمی چیف کے بل بوتے پہ بھائی بچنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پھنسنے والے تھے، تو پھر کس آرمی چیف کی وجہ سے یہ بچنے والے ہیں؟ اس نے سوال اٹھا دیا عمران خان نے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ادھر لگایا، لیکن پھر میں نے بھی ویلاگ کیا، میں نے کہا یہ ٹریپ ہے، یہ عمران خان وہ امریکہ اپنی طرف سے ادھر بال اچھال رہا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، ایک پچھلے ویلاگ میں نے ہلکا سا اس کے خلاف بات کی ہے، کیونکہ میں تو حق میں نہیں کروں گا کہ میری فوج کے، میں ایک دفعہ باہر گیا، وہاں انہوں نے مجھے، اسی کینیڈا میں گیا، وہاں پہ مجھے انہوں نے بڑی بڑی آفریں کیں، جہاں پہ حامد میر ہو کے آیا تھا، وہ ایک جو خاتون تھی جس کو انہوں نے سکولوں کے لیے فنڈ دیے، اس کے اوپر کوئی ریپ ہوا تھا تو وہاں اس کو وہ بی کوئی تھی، تو مجھے بھی انہوں نے بلایا، تو انہوں نے مجھے بڑی لمبی چوڑی آفریں دی۔ تو میں نے اس وقت جنرل مشرف تھے، میں نے کہا بھائی میرا
جنرل ہے، میرا ڈکٹیٹر ہے، میرا فوجی عامر ہے، میرا چیف ہے آرمی ہے، میری فوج ہے، میرا وطن ہے، آپ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں تھرڈ ورلڈ کی، ہم غریب ملکوں کی آپ لوگ جان چھوڑ دیں، ہم خوش ہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، ہم آپس میں نمٹ لیں گے۔ ان کو میں نے کوڑا جواب دیا، میرا جو ہینڈلر کو بنا ہوا تھا بازار لے جانے والا، بیچ والے نہیں ہوتے، وہ رو پڑا میرے بچوں کو، یار تجھے کروڑوں اربوں روپے مل جانے تھے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ اب ایک وہی کینیڈا ہے جہاں پہ بیٹھ کے نا، کینیڈا میں یہ بہت ساری چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں، وہاں پہ جو امریکہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا وہ کچھ کینیڈا سے ہوتی ہیں، کچھ انگلینڈ سے ہوتی ہیں، کچھ پاکستان سے، کچھ انڈیا سے، کچھ اسرائیل، یہ کرتا ہے وہ کام۔ تو وہاں سے ایک پارلیمنٹیرین نے اٹھ کے جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا جی اس آدمی نے حکومتیں رجیم چینج کی ہیں، توڑی ہیں، جمہوریت کی حکومتیں 2 حکومتیں اب تک توڑ چکا ہے، ہم اس پہ $50,000 اس کے خرچے پہ کیوں لگائیں، اس کا استقبال کیوں کریں، یہ تو ٹیررزم میں یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے تو انسانی حقوق کی فوج نے خلاف ورزی، فوج کو بھی بدنام کر دیا، اور جنرل باجوہ کا ککھ نہیں چھوڑا اس نے۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا جی، کوئی یہاں بیٹھا بوٹھا کوئی یہاں سے ایکس فوجی بول دے، کوئی فلاں عمران خان کا کوئی چاہنے والا بول دے، یہ پھر بھی کوئی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، صرف نظر کر سکتے ہیں دائیں کہ چلو نظر ہٹا، لیکن جو ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آدمی بولے گا وہ جائے گی نیوز پوری دنیا میں، اور اس کو ویلیو کیا جائے گا۔ اب امریکہ بہادر نے یہ ایک اور کھیل کھیلا ہے کہ وہ توپوں کا رخ ہماری فوج اور جنرل باجوہ کی طرف ہو جائے، اور امریکیوں کی تو سائیکی یہ ہے کہ وہ تو وہ بلی کی طرح جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو بچوں کو پیروں تلے دے لیتے ہیں، ان کو اپنی ذات آگے ہوتی ہے، ان کے لیے کسی کو جو ٹول بنایا ہو اگر انہوں نے، تو اس ٹول کو ضائع کرنے میں آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا تو اس میں امریکی سفیر بھی تھا، تو وہ ان کے لیے کوئی ایسی چیزوں کی قربانی دینا یا ان کو، وہ تو میں اب کیا کہوں کہ وہ تو ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لفافوں کی طرح، شاپر ہے نا اس نے خالی ہو گیا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ تو اب وہ اصل میں توجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنی طرف سے ہٹا کے قربانی کا بکرا جنرل باجوہ کو اور ہماری فوج کو بنا دیا اس نے اس ایک بیان سے، ورنہ وہ اتنا بڑا انقلابی کوئی ایم پی اے ہے اور اتنا بڑا کوئی انسانی حقوق کا چیمپئن ہے تو امریکہ کی طرف موڑتا نا بات کو کہ بھائی وہاں سے چلی ہے، یا یہ بیان ہی دے دیتا کہ جو حکومت جانے والی ہے اس کے مطابق یہ ساری سازش امریکہ نے تیار کی ہے، یا سائفر یا وہ جو سارا مراسلہ یا وہ سارا، اگر وہ کوئی سچا یا حقوق کا چیمپئن جینون، تو وہ جینون نہیں، وہ ایجنٹ ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ یار یہ جائے گا انڈیا پہ جائے، اسرائیل بھی ادھر ادھر میری طرف تو آئے گا نہیں، تو یہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ توپوں کے آگے رکھ دو، ساری دنیا کی توجہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کر کے بدنام کر دو، پاکستانی فوج پہ بلیم لے کر آؤ، اور میں اس دیر میں ہم کچھ اور اگلا ایسا واقعہ کریں گے کہ ہماری طرف سے توجہ ہٹ کے یہ آپس میں لڑیں مریں، کمزور ہوں، فوج کمزور ہو، سیاست وہاں پہ کمزور ہو، کیوس پیدا ہو، اندر سے کھوکھلے ہو جائیں، لڑیں، ان کے ادارے اپنی حفاظت چھوڑ کے سیاست میں گند جائیں، سیاست میں اس طرح الجھ جائیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کریں، گندے ہوں اور ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں، یہی رکھو کیوس اندر سے، جیسے ان کے ایک جنرل نے کہا تھا کہ اب ہم باہر سے حملہ نہیں کریں گے، ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے برباد کر کے کیوس سے ماریں گے، خوف سے ماریں گے۔ تو خوشخبری کی طرف اب آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے اپنی جتنی میں چاہ رہا میرا دل دکھا ہوا تھا، تو میں اب ادھر آتا ہوں کہ خوشخبری یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر، چاہے یہ کرائے کے ہمارے صحافی، کیا کرائے کے یوٹیوبر، کرائے کے اینالسٹ، کرائے کے رپورٹر کچھ کہیں کہ بندے نہیں نکلے، 2000 4000 نہیں، میں آپ کو پلس بتا رہا ہوں، میں شاعر ہوں، میں 1 کروڑ آدمی کی دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا ہوں۔ اس وقت جو عمران کے دشمن بھی کوئی خاندان فیملیاں تھیں نا، نون لیگی، پی فلاں، وہ بھی اندر سے عمران خان کو پوجنے لگ گئے ہیں۔ اس مہنگائی نے عمران خان کا رتبہ جو ہے وہ چاند سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ اس مہنگائی نے لوگوں کو مسیحا لگنا شروع ہو گیا عمران خان، لوگوں کو وہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نہیں ہوگا تو ہم نہیں بچیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے،
اور ان لوگوں سے نفرت کا اس قدر اضافہ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے یہ فوج کی طرف ہماری نفرت جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی الزام جنرل باجوہ پہ آ رہا ہے، فوج پہ آ رہا ہے کہ ان کو لانے والے وہ ہیں۔ یہ اب دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ان پڑھ بابے، گھر کی عورتیں، یہ سارا شعور آتا جا رہا ہے کہ اتنی نفرت اس وقت، جو بد دعائیں، نفرتیں، یہ وہ جو ہے نا کہ جانے کیسے ڈاکو تھے جو لٹے ہوں کو لوٹ گئے۔ یہ کتنے ظالم ڈاکو ہیں جو قوم پہلے لٹ پٹ چکی ہے، جن کے پاس کچھ باقی بچے ہی نہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ لوٹ کے چلے گئے ہیں، ان سے ان کی دعائیں چھین لی ہیں، ان سے ان کے آنسو چھین لیے ہیں، ان سے ان کے زخم تک چھین کے لے گئے ہیں، ان کو بنجر لاشوں کی طرح پھینک دیا گیا ہے۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ اور میں اس میں خوشخبری میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ خوشخبری یہ ہے کہ بڑی تکلیف کے بعد بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اب ایک ادارہ نہیں، یہ CIA بھی یہاں پٹھی ہو کے ٹل لگا لینا، اس عوام نے وحشی ہو کر آگے سے اپنی جانیں دینی ہیں، ان لوگوں کو مارنا ہے، ان لوگوں کو گھروں سے نکالنا۔ میری بات اس لیے میں شدت سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ضائع نہ کر دیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے پریکاشنری میئرز اپنائیں اور ہٹیں اس رستے سے جس رستے پہ تباہی آ رہی۔ تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اس وقت جو ہے آپ جو بھی کر لیں دھاندلی کا، جتنا بھی کر لیں، رزلٹ آنے کے بعد بھی جو ہے یہ جہاں پہ ٹھیک بھی ہارے ہوں گے نا، میں آپ کو بتا دوں یہ وہاں نکل کے بھی آپ کو ماریں گے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اس سے باز ہے۔ خوشخبری اسی میں ہے کہ جب کوئی ملک، جب کوئی قوم زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں جا کے گرتی ہے تو پھر وہیں سے وہ اٹھتی ہے۔ پہلا قدم، پہلا ایک سر اٹھتا ہے، پھر دوسرا سر، پھر تیسرا، پھر ایک ہاتھ بلند ہوتا ہے، پھر چاروں طرف سے ہاتھ نمودار ہو گئے۔ وہ ایک ادیم ہاشمی کا شعر ہے کہ اس نے کہا کہ ہاتھ میرا تھامنا عدیم، اس طرح کا کوئی شعر ہے کہ چاروں طرف سے ہاتھ نمودار ہو۔ پھر پہلا نعرہ لگتا ہے اور پھر پوری قوم نعرے لگاتی ہے، پورا جمع غفیر سیلاب بلا نعرے لگاتا ہے، اور اس کے بعد در و دیوار نعرے لگاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کر لیں چینل کو، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ احساس کی بات لوگوں تک پہنچے، کیونکہ میں تو ابھی رونے ہی لگا تھا، ایسے میرا یہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے دکھ درد کا رشتہ ہے، اس لیے اس کو جتنا پھیلائیں گے اتنی خیر کی آرزو اور برکت اور ملک کی بھلائی جو ہے، وطن سے محبت پھیلے گی۔ بہت شکریہ۔